ایک اور شخص جو حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا، وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اس کو معلوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہائش اور آپ کا قیام کہاں ہے۔ یہ مسجد الحرام کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا میں نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کے طواف کے بعد فرض نماز کے بعد مختلف مقامات پر بیٹھے لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے تھے، کسی ہاتھ میں کتاب تھی اور کسی کو زبانی یاد تھی، میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کتابچہ نہیں تھا، نہ کوئی لمبی چوڑی دعا مجھے یاد تھی۔ جتنی دیر خانہ کعبہ کے طواف اور فرض نماز کے بعد میں مسجد الحرام میں رہا ہوں یا گزارا ہے، میں صرف محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا رہا ہوں۔ بتائیے مجھے کتنا اجر ملے گا؟ باقی لوگ جو لمبی چوڑی دعائیں پڑھ رہے تھے، امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا ہے، فرمایا لم یخرج احد بافضل مما خرجت به، جو عبادت تو کر کے نکلا ہے اس سے افضل عبادت کسی نے نہیں کی۔ اور بہت ساری روایات کا مضمون ہے، اثقل الاعمال فی المیزان والصلاۃ علی محمد وعلی محمد، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت نے فرمایا الصلاۃ علی بصوت عال تذهب بالنفاق، مجھ پر جو آدمی باواز بلند درود بھیجے گا منافقت اس کے قریب بھی نہیں آئی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خوشنودی ہے صاحب العصر والزمان، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سب متوجہ ہیں آج یہ مجلس ادا ہمارے برادر عزیز و محترم عصمت عباس کے والدین کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ والدین کی عظمت اور ان کی اہمیت کے لیے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جس ایک آیت میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی آیت میں اسی تاکید کے ساتھ اور اسی لب و لہجے میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی پر والدین کی خوشنودی کو مقدم رکھا ہے۔ ایک شخص خان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جہاد کا شوق ہے میرے دل میں، جہاد کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا جاؤ جہاد کرو، راہ خدا میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ آل عمران میں مردہ کہنے کی بات نہیں ہے، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، تم سوچو بھی نہیں کہ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ وہ بڑی فضیلت ہے۔ فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں مارا جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ، اور حضرت نے تشویق کی، ترغیب کی اور جہاد کی فضیلت بھی بتایا کہ وہ شہید کا راہ خدا کے مجاہد کے خون کا پہلا قطرہ جو اس زمین پر گرتا ہے اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ وہ سرفرائی کی کہا کہ جاؤ الجہاد باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
رسول خدا سے حوصلہ افزائی لینے کے بعد کہا لیکن یا رسول اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں وہ مجھ سے مانوس ہیں. یعنی روایت کے لفظ لہجے سے پتہ چلتا ہے میرے اور بہن بھی بھائی بھی ہیں لیکن جتنے میرے والدین مجھ سے مانوس ہیں مجھ سے بے تکلف ہیں اس طرح میرے باقی بہن بھائیوں سے مانوس نہیں ہیں تو کیا کروں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں باقی بہن بھائیوں کے حوالے کر کے جاؤں. فرمایا کہ والدین کے پاس بیٹھے رہو ان کی خدمت کرو اس کا تمہیں 1 سال مسلسل محاذ کے اوپر رہ کے راہ خدا میں جہاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. ہمارے تصور سے بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین چاہے وہ زندہ ہوں یا مرحوم ہوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ اور سرزنش کے انداز میں مرحوم اور زندہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین و میتین. تمہیں کیا ہو گیا ہے اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ جب عرض کیا گیا کہ جو والدین دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ نیکی یا احسان کا کیا طریقہ ہے؟ 4 طریقے بتائے امام نے بطور نمونہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 5واں 6واں 7واں 8واں ہزاروں طریقے سے اپنے والدین اور دیگر مرحومین کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں لیکن اہمیت کے پیش نظر 4 نیکیوں یا عبادات کا امام نے ذکر کیا ہے. کس طرح والدین کے ساتھ نیکی کریں؟ ان تصلوا عنہما ان کی طرف سے نماز پڑھو وتصوموا عنہما ان کی طرف سے روزہ رکھو وتحجوا عنہما ان کی طرف سے حج کرو وتعتمروا عنہما ان کی طرف سے عمرہ مفردہ انجام دو. اور ایک نکتہ عرض کروں عزیزوں کی خدمت میں بچے ہیں ابھی جو بتائیں گے ان کو کا نقش علی الحجر یہ پتھر پر لکیر ہے. الدرس فی الصغر کا نقش علی الحجر بچپن کا درس پتھر پر لکیر ہے. 50 60 سال 70 سال کے بعد جو بات بتائی جاتی ہے وہ پانی کے اوپر لکیر ہے. پانی کے اوپر لکیر. بچپنے میں جو اشعار میں نے یاد کیے تھے عربی میں فارسی میں یا اردو میں 2 3 4 سال بھی نہ پڑھوں تو وہ مجھے نہیں بھولتے. جمعہ کے لیے کوئی حدیث روایت یاد کر کے آتا ہوں تو اگلے جمعے تک یاد نہیں رہتا. بڑھاپا کا درس جو ہے وہ پانی کے اوپر لکیر ہے اور بچپنے کا درس یہ ان عزیزوں کے لیے اس لیے یاد کر رہا ہوں تاکہ نقش ہو جائے. آواز بلند فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل کیا کر رہا تھا میں ان تصوموا عنہما والدین کی خدمت کرنا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے اگر والدین جو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں اور یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی طرف سے نماز پڑھنے کی کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ اگر والدین خدا نہ خاص طور پر فرض نمازیں نہ پڑھی ہوں تو اگرچہ واجب صرف بڑے بیٹے پر ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں بڑے بیٹے کا شرعی فرض ہے کہ باپ کی قضا نمازوں کو پڑھے. باقی اولاد پر اخلاقی فرض ہے کہ وہ باپ ہو یا ماں ہو ان کے قضا نمازوں کو پڑھے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی مستحب نمازیں ہیں نماز شب آپ پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اس کا ثواب ان کے لیے حاضر کر دیں. یہ بھی طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ جو 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس کے بیعت آپ کو 3 فائدے ملتے ہیں. نمبر 1 فرض ادا ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ آپ نے نماز پڑھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. تاریخ الصلاۃ میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. نمبر 2 دوسرا فائدہ گناہ بخشے جاتے ہیں. گناہ بخشے جاتے ہیں. فرمایا امیر المومنین نے رسول خدا نے فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَا رسول اللہ بِالْقُبَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ رسول خدا نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر ڈھونڈتا ہو یا تسل منها كل يوم 5 مرات اور گھر کا مالک
اس گرم چشمے سے دن میں 5 مرتبہ بلا ناغہ نہاتا ہو فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر چشمہ پھوٹتا ہو گرم اور اس سے وہ 5 مرتبہ بلا ناغہ نہاتا ہو اور برکت میں صابن لگا کے نہاتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ اسی طرح فإنها، یہ جو تمہاری 5 وقت کی نماز ہے، تحط الذنوب حتى الورق، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزان کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو فائدے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فرض ادا ہونے کے علاوہ، گناہ بخشے جانے کے علاوہ ایک اضافی ثواب آپ کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس ثواب کے آپ مالک ہیں، چاہے اپنے لیے رکھیں، مرحوم والدین کو ہدیہ کر دیں، زندہ والدین کے لیے ہدیہ کریں، جس کی نیت کریں گے اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا، فرض آپ کا ادا ہوگا، گناہ بھی بخشے جائیں گے اور اس کا اضافی ثواب جس کو آپ ہدیہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک چیز سے تین فائدے ہوتے ہیں۔ کتنے بدبخت اور شقی ہیں جو نماز کی مخالفت کرتے ہیں ممبر کے اوپر سے بیٹھ کے ممبر کے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اس بدبخت کو، کہتے میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، پتہ نہیں شاید قرآن کا ناظرہ بھی اس بدبخت کو آتا ہے یا نہیں آتا، میں نے پورے قرآن میں چھان مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے کو لعنت بھیج دی ہے۔ میں نے پتہ کیا اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ مجھے بتائیں جو آدمی نمازی کو لعنتی کہتا ہے اس کے نزدیک نماز فرض ہے، وہ نماز کو فرض سمجھتا ہوگا، واجب سمجھتا ہوگا، اور جو نماز کو فرض نہ سمجھے، نماز کا منکر ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ ضروریات قرآن کا منکر ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ آدمی جو نماز کے وجوب اور اس کے فرض ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسی فضیلت کے فضیلت میں ایک دن دیکھ رہا تھا، مجھے مفارس الفاظ قرآن میں جتنی دفعہ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض اوقات صلاۃ کا مطلب 5 وقت کی نماز نہیں ہے، دعا ہے، اور حضرت کو حکم دیا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، یہ لوگوں کا اموال سے آپ زکات وصول کریں، زکات وصول کرنے کے بعد فصل علیہم، پھر لوگوں کے لیے دعا کریں، زکات وصول کر کے ان کے لیے دعا کریں خدا تمہارے رزق حلال نہ ہو، اللہ کو فرمائے فإن صلاتک سکن لہم، آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ صلاۃ نہیں جو دعا کے معنی میں ہے، جہاں صلاۃ ان 5 وقت کی نمازوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں 91 دفعہ، میری کتاب کے اندر کچی پنسل سے نمبر شمار کرایا ہے۔ جس عبادت کے بارے میں خدا قرآن میں 91 مرتبہ ذکر فرماتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہر رسائی اور گستاخی نہایت افسوس کی بات ہے۔ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ نماز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے مسجد جا کے 2 رکعت نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز سے مدد طلب کرو۔ جہاں یا علی مدد کہہ کے علی سے مدد طلب کرتے ہو، وہاں قرآن نے کہا ہے نماز سے مدد طلب کرو۔ بہت بلند ہوئی میری اور روایت خصوصاً ان عزیزوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے جن کے والدین ابھی بقید حیات ہیں، جن بقید حیات ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب آپ والدین کو کوئی چیز دینا چاہیں نا، کوئی نقد رقم دینا چاہیں، پھل دینا چاہیں، کوئی سوٹ جو ہے نا وہ ان کو دینا چاہیں، یوں والدین کے ہاتھ کے اوپر نہ رکھو، یہ ان کی تکریم اور تعظیم کے منافی ہے۔ اپنے ہاتھ پر رکھ کر والد یا والدہ سے کہیں کہ ابو جی امی جی یہ اٹھا لیں، تمہارا ہاتھ نیچے ہو، والدین کا ہاتھ۔ کتنی باریک بینی سے ان کی عزت اور ان کے احترام اور تقدس کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحوم اور زندہ والدین کے ساتھ معصومین کی ہدایات کی روشنی میں، معصومین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کے ساتھ احسان اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مختصر وقت میں آپ کو بہار الانوار کی جلد نمبر 8 سے ایک روایت سنانے لگا ہوں۔ پہلے بھی کئی اصالہ ثواب کی مجالس میں اس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کل ہماری خوش قسمتی سے
سوشل میڈیا آ گیا ہے اور یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں سسٹم ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو، یہ میری گفتگو، آپ جو صلوات اور آپ کے نعرے مسجد امام صادق کی در و دیوار کے اندر تک محدود نہیں ہے، ساری دنیا سن رہی ہے۔ ایک دن حیدرآباد انڈیا سے ایک صاحب کا فون آیا، حیدر عباس رضوی، کہا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہمارے ایک عالم دین ہے مدرسے کے، وہ مدرس ہیں، وہ مرحومین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، مجھے ان کا فون نمبر دے دے، میں اپنے مرحوم والدین کی نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد انڈیا سے جی، وہ کبھی وہ افراد یا لوگ بات کرتے ہیں وہاں سے سندھ کے بدل علاقہ سے کوئی فون کر رہا ہے، تو یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ آن حضرت کے معراج کا ایک واقعہ ہے۔ معراج آن حضرت کا یہ بہت اسلام کا غیر معمولی باب ہے۔ لیس منا من انکر المعراج، امام نے فرمایا صادق محمد نے، جو آن حضرت کے معراج کا انکار کرے، معراج جسمانی، یہ نہیں کہ جس طرح خواب میں آپ کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں، کبھی جہاد میں چلے جاتے ہیں، روح آپ کی جاتی ہے اور واپس آتی ہے، نہیں، اسی روح اور بدن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ گھر سے مجلس کے لیے آئے ہیں، اسی روح اور بدن کے ساتھ آن حضرت کا معراج ہوا ہے۔ جو اس معراج کا انکار کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا اہمیت ہے اس معراج کی، جس کے منکر کو امام نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس معراج کو اگر اہمیت ملی ہے، یہ رسول خدا کے سیر سپاٹے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، اس کو اگر کوئی ملی ہے تو ان مشاہدات کی وجہ سے ملی ہے جو آن حضرت نے وہاں جا کے کی ہے۔ جن منصوبوں پر عمل ہوتے ہوئے رسول خدا نے دیکھا، جو اذکار آپ نے وہاں پر دیکھے، یہ جو محرم کے آغاز میں ہماری مساجد الامام بارگاہ پر بینر لگتا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ عبارت رسول خدا نے یہی دنیا میں بیٹھے بیٹھے نہیں بنائی، دامن عرش پر رسول خدا نے دیکھا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، میں جنت اور دوزخ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جنت نے اور دوزخ نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کیا، میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 4 جملے لکھے ہوئے ہیں۔ 4 8 32 جملے لکھے ہوئے تھے، ہر دروازے پر 4 جملے، اور 8 کے 8 دروازوں پر جو پہلا جملہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ہمارے اہل سنت میں الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے سندھ کے ایک عالم دین نے وہ مناظرہ کیا تھا علی شیر حیدری سے، جو ابھی دنیا میں نہیں رہے، دونوں کی جوانی کا مناظرہ ہے، وہ کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جملہ جو آدمی اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے، دنیا و آخرت سے اس کے لیے بہتر ہے۔ میں اکثر جب مجلس پڑھتا ہوں تو وہ 32 جملے بیان کرتے کرتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں دوزخ کے دروازوں پر جو لکھا ہوا ہے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 جملے، وہ دوزخ کے دروازوں پر جو جملے لکھے وہ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آج پہلے وہ جملے آپ کو سناؤں گا جو دوزخ کے دروازے پر لکھے ہوئے، اس کے بعد پھر جنت کے دروازے پر جو جملے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تیزی سے پڑھوں گا اگر ہو سکے تو، یہ 32 اور وہ 21 54 جملے۔ اگر میں یہ کہوں نا، اللہ اپنے حبیب کو معراج پر اس لیے لے گیا تھا تاکہ ان 54 جملوں سے آگاہ کرے اور رسول آپ کے اہل زمین کو اس سے آگاہ کریں، تو بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔
میں نے بعض مقامات پر مجالس بات کیا تو بعض علماء کرام نے ٹیلی فون کر کے پوچھا آپ صاحب یہ ایڈریس بتائیں، بہار الانوار کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 144 کتاب العدل والمعاد یہ باب ہے. وہ پہلے جملے پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کے بعد لکل شیء حیلۃ وحیلۃ العیش اربع خصال. ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے. ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بھی 4 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 القناعہ، دنیا میں قناعت کرنا، کفایت شعاری سے کام لینا. بعض روایات میں الکمال کل الکمال الاقتصاد بالمعیشہ، بڑا کمال یہ ہے کہ انسان زندگی میں میانہ روی اختیار کرے، فضول خرچی بھی نہ کرے، بخل اور کنجوسی بھی نہ کرے. القناعہ. نمبر 2 بذل الحق، بذل الحق. اس کے 2 معنی سمجھے جاتے ہیں. علماء کرام بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق. لفظی ترجمہ بنتا ہے حق کو خرچ کرنا، حق کو خرچ. ایک احتمال یہ ہے اس کا ہم یہ ترجمہ کریں حلال ذریعے سے کما کے اس کو خرچ کرو، لیکن حلال ذریعے کی کمائی کو حق نہیں کہتے. میں یہ سمجھا ہوں کہ لوگوں تک حق کی بات پہنچانا، حق کی بات پہنچانا اور باطل سے گریز کرنا. آپ کا ذوق و سلیق کچھ بھی کہتا ہے، بذل الحق یعنی حق کو استعمال میں لانا، حق پر عمل کرنا. وہ چاہے آپ نے حلال کمائی، حلال کما کے اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، یا حق کو بیان کرو جو آپ کو یا قرآن میں ملے گا یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں ملے گا. 2 باتیں. اور تیسری بات بذل الحق کے بعد ترک الحقد، بغض اور کینہ کو ترک کرنا، اپنے دل سے نکالنا. وہ مجالسۃ اہل الخیر، اہل خیر کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا. یہ 4. وہ علی الباب الثانی، اور دوسرے دروازے پر وہ ان 3 کلموں کے بعد لکھا ہوا تھا لکل شیء حیلۃ وحیلۃ السرور فی الآخرۃ 4. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہیلا یا ذریعہ ہوتا ہے جی. اور روز آخرت خوش ہونے کے 4 طریقے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز آخرت آپ خوش ہوں تو اس کے لیے آپ کو 4 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 مسح رؤوس الیتامی، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا. اور والتعطف علی الارامل، بیوہ خواتین کے ساتھ مہربانی کرنا اور ان کے دکھ درد کو پہنچنا. اور والسعی فی حوائج المؤمنین، مومنین کی حاجت، ان کے ضروری کاموں کے لیے کوشش کرنا. امام حسن مجتبی بیت اللہ کا حج کر رہے تھے. ایک بندہ آیا اور دوران طواف امام حسن مجتبی کی خدمت میں عرض کیا فرزند پیغمبر میرا فلان کام رکا ہوا ہے، فلان بندے نے میرا ہاتھ مارا ہوا ہے، آپ بولے میری مشکل حل کریں. امام نے طواف ترک کر دیا اور ترک کر کے اس بندے کی مشکل کشائی کے لیے چلے گئے. جو آپ واجب طواف کرتے ہیں نا، واجب طواف، وہ بھی آپ کی واجب نماز کی طرح نہیں ہے. واجب نماز کو توڑنا حرام ہے. واجب طواف کو آپ توڑ سکتے ہیں، واجب طواف کے دوران پانی پی سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، البتہ خانہ کعبہ کی طرف کچھ نہیں کر سکتے. اور جو اس کے وہ احکام ہیں، واجب طواف کو بھی آپ توڑ سکتے ہیں، مستحب طواف کو بھی توڑ سکتے ہیں. امام نے طواف کو توڑا، واجب تھا توڑا یا مستحب تھا توڑا، اس بندے کے ساتھ جا کے اس کا کام کر کے واپس آ گئے. ایک بندہ جو اس کے ساتھ جس کے اچھے تعلقات نہیں تھے، جس نے امام علیہ السلام کو بلایا تھا، اس نے گویا امام حسن پر اعتراض کیا فرزند پیغمبر اپنا واجب طواف کر کے یا مستحب طواف جیسی عبادت کو ترک کرنے کے لیے آپ اس بندے کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے.
فرمایا تمہیں نہیں پتا اس کام کی کتنی فضیلت ہے؟ میں نے اپنے جد سے سنا ہے جو آدمی کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے اور اس کی حاجت روائی ہو جائے، مشکل حل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی طرف سے کوشش کرے اور مومن کا کام نہ ہو سکے پھر عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میں اسے جا کے اس کا کام بھی کر کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عمرہ اور حج کا بھی اجر عطا فرمایا ہے، اور ابھی یہ بیت اللہ کا طواف بھی کروں گا جس کا ابھی وقت بھی گزرا نہیں ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ دفاتر میں ہوتے ہیں ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، یا والسعی فی حوائج المؤمنین والتفقہ للفقراء والمساکین، والتفقد فقراء اور مساکین کی تلاش میں جا کے ان کے دروازے پہ جا کے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ تفقد یعنی ان کی تلاش میں جانا، اس انتظار میں نہ رہیں کہ گھر پہ آ کے کوئی فقیر دستک دے گا، مانگے گا، کل اس کی جھولی میں ہم چند سکے ڈالیں گے، نہیں۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شیوا تھا۔ گھر جا کے آپ کو ذرا یاد ہے یا نہیں ہے، یہ طاہر القادری اور عمران خان نے نواز شریف کے خلاف جو ٹی چوک پر دھرنا دیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میں طاہر القادری نے یہ روایت پڑھی جب امام زین العابدین علیہ السلام کی رحلت ہوتی ہے، امام محمد باقر غسل دے رہے تھے اور لوگ بھی آپ کی مدد کر رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین کے بدن پاک پر کچھ نشان ہیں۔ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ فرمایا یہ میرے والد رات کی تاریکی میں کھانے پینے کی وزنی چیزیں پشت پر اٹھا کے غریبوں کے در در پہنچاتے تھے، یہ ان وزنی سامان کا نشان ہے۔ ایک مرتبہ 15-20 کلو اٹھانے سے یہ نہیں سکتا، حیات جسم پر دخل نہیں رہتا۔ یعنی امام کا گویا معمول تھا ہر روز کہ لوگوں کے گھر تک پہنچانا۔ یہی امیر المومنین کا کئی غریب نادار اور مجبور ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے در پر ہماری ضرورت کی چیزیں کون پہنچاتا ہے۔ 21 رمضان کو جب مولا کی شہادت ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب پرور اور یتیم پرور کون تھا جو ہمارے گھر پر ہماری ضرورت کی چیزیں پہنچاتا تھا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَتَفَقُّدُ وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسِ لکھا ہوا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قلت الکلام، زیادہ باتیں نہ کریں۔ ابھی لوگوں نے فرمایا کہ بندہ جتنی زیادہ باتیں کرے گا اتنی غلطیاں کرے گا۔ معصوم تو غلط ہوتا نہیں ہے، لہذا فرمایا وقلت المنام، زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے، اور وقلت المشی، بہت زیادہ نہ چلے، اور وقلت الطعام، کھانا بھی زیادہ نہ کھائے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جب بھوک ہو تو دسترخوان پر بیٹھو، اور ابھی طلب ہو تو دسترخوان چھوڑ دو۔ کبھی بیمار نہ ہوگے۔ رسول خدا کی جب حکومت آئی، روم کے بادشاہ نے تبھی بھیجا تھا نا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ سمجھیں، مدد سمجھیں۔ وہ 1 سال اپنے مطب کلینک پر بیٹھا رہا، ایک مسلمان اس کے پاس چیک اپ کے لیے نہیں گیا۔ کہا کہ 1 سال ہو گیا میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، مسلمان کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا ہم حفظان صحت کو ضرور پر عمل کرتے ہیں، جب تک بھوک نہیں لگتی کھاتے نہیں ہیں، ابھی بھوک ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے تو کھانا ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے محمد وال محمد جو دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کے بعد من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی دنیا اور روز آخرت پر، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ میں نے پڑھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو حالات زندگی میں مہمان آیا تھا آپ کے گھر، ہفتہ 10 دن قیام کے بعد جب وہ جانے لگا، اپنے سامان سمیٹنے لگا کہ آپ کے پاس جو غلام تھے انہوں نے مہمان کی مدد شروع کر دی، ان کے ساتھ تعاون کو، وہاں سے کپڑا اٹھاؤ، وہاں سے بیگ اٹھاؤ۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ تعاون مت کرو۔ کیوں بولا؟ کہا ہم مہمان جب ہمارے گھر آتا ہے
کو آنے میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں. جب ہمارے گھر سے جاتا ہے تو جاتے وقت ہم اس سے تعاون نہیں کرتے. جو آدمی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم جارہ، ہمسائے کا احترام کرے. امیر المؤمنین نے حسن اور حسین کو جو وصیت کی ہے اس میں فرمایا کہ رسول خدا اتنی تاکید فرماتے تھے ہمسایہ اور حقوق کے بارے میں، ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید رسول خدا اولاد اور دوسری رشتہ داروں کی طرح ہمسائے کو بھی میراث میں شریک قرار دیں. اس قدر ہمسائے کے بارے میں ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم والدیہ، اپنے والدین کا احترام کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت، اگر بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی کام کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کا وقت ضائع نہ کرے، غیبت کر کے اپنا بھی اور غیبت سننے والے کا بھی نقصان نہ کرے. بعض اوقات اپنے دشمنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے بندہ. میں نے ایک جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص کو پتہ چلا کہ فلان نے اس کی غیبت کی ہے، ایک تشت اور ٹرے میں کھجور لے کے گیا. اس کے بعد جس نے اس کی غیبت کی تھی کہا کہ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کی ہے. اس کے نتیجے میں وہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہو. کہا کہ معذرت خواہ ہوں کہ اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا. ہاں، اس طرح لوگوں کی غیبت یا چغلخوری یا قابل اعتراض گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان یا اچھی بات کرے یا خاموش رہے. اور پانچوں دروازوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کے بعد من اراد اللہ یظلم فلا یظلم، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم نہ کرے، لوگوں پر ظلم نہ کرے، یہ بھی ظلم سے بچ جائے گا. ومن اراد اللہ یشتم فلا یشتم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی گلوچ نہ دیں، آپ لوگوں کو گالی گلوچ نہ دیں، ایسی پیٹ سے پیٹ آپ کو کوئی بھی گالی گلوچ نہیں دیتا. ومن اراد اللہ یذل فلا اللہ یذل فلا یذل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تذلیل نہ ہو، آپ لوگوں کی تذلیل نہ کریں. ومن اراد ان یستمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو آدمی اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، تو اس کا کلمہ یہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور چھٹے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فصیحا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قبر کشادہ ہو اور وسیع ہو حد نگاہ تک، فلیبن المساجد، مساجد کی تعمیر کرے یا زیر تعمیر مسجد میں حسب توفیق اپنا حصہ ڈالے. ومن اراد اللہ تأکلہ الدیدان تحت الارض، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو سپرد خاک کیا جائے تو قبر کے کیڑے اس کے گوشت کو نہ کھائیں، اسے چاہیے کہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارے. فلیسکن المساجد ومن احب ان یکون طریا مطرا لا یبلا فلیبنک المساجد، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں قیامت تک تر و تازہ رہوں اور میرا جسم نہ سڑے، تو اسے چاہیے کہ اپنے قریبی مسجد میں جا کے جھاڑو دے. اس کے نتیجے میں انسان کا جسم تر و تازہ رہتا ہے. لاڑکانہ سے ایک بندہ تھا، فرید صاحب ہیں، ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ نے کی سوال کی مجلس میں کہا ہے کہ بھائی فلان نمبر حدیث میں یہ ہے. کہا کہ یہ صرف اپنے مسلک کی مسجد کا یہ حکم ہے یا کسی دوسرے مسلک کی مسجد کا بھی یہی حکم ہے؟ میں نے کہا مساجد کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہوتی، اللہ کا گھر ہوتا ہے. وہ اگر آپ کو وہاں جانے دیتے ہیں تو آپ ضرور جائیں اور ان کی مسجد میں بھی. اور اگر وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور پتہ چلے کہ ہماری مسجد میں آ رہا ہے تو کہیں گے بھائی اس کو نجس نہ کرو، ہمارے قریب میں نہ ہو. یہ صاحب مسجد ہے، وہ الرحمان ہے، ادھر جا کے نماز پڑھو تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، مسجد صادق میں پڑھو تو بھی ثواب ملتا ہے. درود ہے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. جہنم کے دروازے والے دن گئے. ومن احب ان یرا موضعہ فی الجنہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں رہ کے جنت میں اپنا مقام دیکھے.
ایک روایت میں ہے فضائل الشیعہ، مرحوم صدوق کی کتاب ہے فضائل الشیعہ، اس کی پہلی حدیث یہی ہے، پہلی حدیث عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا کے سامنے جا کے کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف باتیں شروع کر دی، اور یہ بہت ہوتا تھا، آپ ٹوکتے تھے، وہ کہتے تھے میں علی کے خلاف باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لا یخاف اللہ لومۃ لائم۔ علی کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں علی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے خلاف باتیں کریں یا اس کے حق میں، علی کو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب کچھ لوگوں کی باتیں سنی تو فرمایا ما لکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے سامنے اس ہستی کے خلاف زبان کھولتے ہو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو مقام میں محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا من احب علی، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل بالطوبہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ کوثر کا جام نہ پیے اور شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھائے۔ اس کے بعد فرمایا الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یری مکانہ فی الجنہ، اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس دنیا میں رہ کے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں۔ اور تاریخ میں سے بہت واقعات ہیں کہ ائمہ معصومین نے مرنے والے کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھایا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں مقام دیکھے فَلْيَقْتُ الْمَسَاجِدَ بِالْبَسْطِ، مسجد میں فرش بچھائے، مسجد بن گئی ہے ان کے بعد فرش کے لیے، کارپیٹ کے لیے، چٹائی کے لیے، قالین کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس میں آپ قالین بچھائیں، ہدیہ دے دیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اپنا مقام اور جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آخر فرمایا ساتویں دروازے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ بیاض القلب فی اربعۃ خصال، دل کا نور، انسان کا دل روشن ہوتا ہے چار کاموں کی وجہ سے۔ نمبر ایک عیادت المریض، مریض کی عادت کے نتیجے میں انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ واتباع الجنائز، کشی جنازہ کے نتیجے میں بھی انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ وشراء الاکفان، کفن خرید کے کسی کو دینا، یہ یہاں یہ سہولت دی گئی ہے، لوگ بہت سارے مومنین وہ تبرعاً جو ہے نا وہ دے جاتے ہیں، دھان دے جاتے ہیں، بھائی مومنین کے لیے اس سے کفن کریں۔ ورد القرض، عجیب بات ہے، قرض ہے آپ کا ذمہ اور اپنا قرض اتارتے ہیں، اس سے بھی آپ کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اور 8ویں دروازے پر لکھا ہوا تھا کلمہ کے بعد من اراد الدخول من هذه الابواب، جو ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے ان 4 چیزوں کو لے لینا چاہیے۔ السخاء، سخاوت، حسن الخلق، اخلاق حسنہ، صدقہ، والکف عن اذی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو اذیت دینے سے گریز کرے۔ دوزخ کے دروازے پھر بچ گئے، اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے دور رکھے۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک ایرانی خطیب پڑھ رہے تھے وہاں مکے میں ایک مجلس میں خطاب کر رہے تھے کہ ہمارے پاس الحمدللہ 14 وسیلے ہیں دعائے توسل میں، ہم پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمان تک 14 معصومین کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں 14 کے 14 ہمارے وسیلے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کو اپنا وسیلہ بناؤ جس کے نتیجے میں 12 باقی 13 معصوم خود کو خود وسیلہ بن جائیں، وہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام، خاتون جنت کو آپ نے وسیلہ بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی معصومین بھی آپ کی شفاعت کریں۔ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہ یہ کتنی شفیقہ، ہمدرد اور دلسوز ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ حنونہ، یہ صرف اپنے بیٹے اور بیٹیاں حسن اور حسین اور زینب و ام کلثوم کے لیے مہربان نہیں تھی۔ ابھی روایت عرض کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بیوی کے دل پہلو میں جو دل تھا
وہ اپنے جاننے والوں کے لیے کتنا ڈرتا تھا. مجھے نہیں معلوم کیا خیال آیا. بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہے بابا آپ نے علی سے میری شادی کی اور 500 درہم آپ مہر رکھا. میری شادی کے بعد اب جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم آپ مہر. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ وہ منہاج الصالحین میں لکھتے ہیں کتاب النکاح میں مستحب ہے کہ اپنی بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم رکھو جو خاتون جنت کا حق مہر تھا. آج کل کے حساب کے مطابق تقریباً کوئی 100 لاکھ کا بیش جو ہے وہ رقم بنتی ہے 500 درہم کی. فرمایا بابا میں رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہوں, خدا کی سب سے افضل مخلوق, میرا حق مہر بھی 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم. بابا کوئی فرق ہونا چاہیے. فرماتے ہیں امیر المومنین یہ 500 درہم ادا کر چکے تھے. فرمایا علی سے کہتے 500 اور دے دے 1000 درہم حق مہر ہو جائے, یا اس سے کہتے درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا. فرماتی ہے بابا میں آپ کے پاس حق مہر کے طور پر درہم دینار اور مال دنیا کمانے کے لیے نہیں آئی. میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو 500 حق مہر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس کر. پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو؟ ہماری جانب نثار اسلام کے ایک ایک حرف پر قسم خدا کی. فرمایا میں یہ خواہش اور لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کے بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات کو اجازت دے تاکہ ان کو استعمال کروں اور روز قیامت ان کو استعمال کر کے گناہگاروں کو جنت کا حقدار بناؤں. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. خواہش کا اظہار ہوا. اس کے دوسرے تیسرے لمحے جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات و دستاویز لے کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے. یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی کے حق مہر کے طور پر ان کی شفاعت کے اختیارات لے کے آئے. وصیت فرمائی مختار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میں جب اس دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ قبر میں دفن کر دو. آئیے امام جعفر صادق کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ کس طرح ان اختیارات کو استعمال کل کی مجلس میں عرض کیا تھا. میں نے خود ایئر وائی پر سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا ہے. اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی یا اہل محشر اے محشر والو بدو ابصارکم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو تاکہ سروں کو بھی جھکاؤ. کیوں کس کے احترام اور تقریب و تعظیم ہے؟ فإن فاطمة بنت محمد تجول على الصراط. ابھی محمد مصطفیٰ کی بیٹی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک نبیوں سے کہا جائے کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے احترام کے لیے سروں کو جھکاؤ. اس لیے کہ یہ وہ مکرمہ ہے کہ جس کی تقریب کے لیے افضل الخلائق کائنات کے سب سے افضل مخلوق تقریب کے لیے اٹھ کے اور بیٹی کی دستبوسی کر کے اپنے مسند پر بٹھاتے تھے. یہ تشریف لائے گی 70,000 فرشتوں نے اس نقاب اس ناقہ کے وہ اس کو تھاما ہوگا نقابوں کو جس پر مختلف سبق پہ وقت سوار ہو کے آئے گی. ہماری روایات کہتی ہیں خالی ہاتھ نہیں آئے گی. وفی یدہا قمیص المحبوب بلغ الحسین. ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا اور فریاد کریں گی الہی انت العدل و انت الحق. خدایا آج کی عدالت کا حاکم تو ہے قاضی تو ہے. احکم بینی و بین قاتل ولدی. میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کا فیصلہ تو خود فرمانا. ایک اور قبلہ فرمائیں گی دعا کا فرمائیں گے خدایا مجھے اجازت دے کہ میں ان عزاداروں کی سپیشل اجازت سے وہ شفاعت کروں کہ جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کے مسائل اور مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہیں. میدان محشر کو سے گزر کے پور صراط کو عبور کرے گی جنت کے دروازے تک جا کے جنت میں داخل نہیں ہوگی. جنت کی طرف پشت اور اہل محشر کی طرف اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی. قدرت کی آواز آئے گی. کس احترام سے اللہ تعالیٰ دختر پیغمبر کو پکار رہا ہے
یبنۃ حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، مالک علاقہ کھلی نہ جنہ، ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، ابھی کس کی انتظار میں کھڑی ہیں؟ جواب میں فرمائیں گے الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، فاطمہ چاہتی ہے آج اہل محشر سمجھیں دیکھیں کہ فاطمہ کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام اور منزلت ہے۔ الفاظ یہ ہے امام کے تلتقط شیعتہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح اپنے چاہنے والے پیروکاروں کو چن چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی، جس طرح ایک پرندہ زمین سے مغز والے دانے کو اٹھاتا ہے۔ جتنے لوگ خاتون جنت کی شفاعت کے نتیجے میں جنت کے حقدار بنیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دیتا ہوں۔ انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو ان اہل محشر میں جیسے دنیا میں کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، اس کی بھی شفاعت کرو۔ وانظروا الی من سقاکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں پانی گلاس کا پلایا تھا۔ وانظروا من کساکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس کا تمہیں دیا تھا۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں کتنی مکرمہ اور معظمہ ہے۔ انبیاء کو کہا جا رہا ہے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، احترام کے لیے آنکھوں کو جھکاؤ، سروں کو بھی جھکاؤ۔ مجھے کہنے دیں کہ اس بیوی کی تکریم اور تعظیم کا حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا۔ الواصفون لظلم آل محمد و محمد الملک بلا تکفینی، ابھی تو بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، مگر مسلمان آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے جمع و کمر بستر ہو گئے۔ وہ مجھب میں حطب علی البیت الذی، اس گھر کے دروازے پر آم اور لکڑیاں لے کے آئے، لم یجتمع اللہ شمس الدین، وہ گھر وہ گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اس بیوی کے الفاظ کے بارے میں الفاظ ہیں لم تزل بعد ابیہا وعصبت الرات منحدت الرکن وحبرت العین، بابا کی رحلت کے بعد جتنے دن اس دنیا میں زندہ رہی ہمیشہ سر پر ایک رومال بندہ رہتا تھا، منحدت الرکن، 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، محبرت العین، اور ایک آنکھ ہمیشہ سرخ رہتی تھی، اور فرماتی تھی اذا مات میت قل ذکرہ، جب کوئی اس دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کے مرحوم ہونے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لواحقین اس کی یاد کو بھول جاتے ہیں۔ وذکر ابی منذ مات واللہ اجل، بابا کے جانے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ میں بابا کی مصیبت کو نہیں بھول سکتی، اس کی کیا وجہ ہے عزادارو؟ اس کی وجہ یہ ہے جب انسان کا کوئی عزیز کا فراق ہوتا ہے وہ روتا ہے، اور رونے کے نتیجے میں غم دفاری ہوتی ہے، غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ وہ مظلومہ ہے کہ جس کو جی بھر کے بابا کے فراق میں رونے نہیں دیا گیا، اور پیغام پہنچایا علی کے ذریعے، کہا فاطمہ سے کہو کہ وہ دن کو رویا کرے، اب رات کو آرام کریں، یا رات کو رویا کریں دن کو آرام کریں۔ امام نے پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ میں دنیا میں اب زیادہ دن زندہ نہیں ہوں، چند دن کی مہمان ہوں، اس میں دن کو بھی روؤں گی رات کو بھی روؤں گی، تمہارے مدینہ شہر سے باہر نکل جاؤں گی۔ امیر المومنین نے بیت الاحزان تعمیر کیا، صبح حسن اور حسین لوگ بیت الساد دے کے جاتی تھی اور شام کو امیر المومنین آتے تھے۔ یہ قیامت ہے، لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس مصرے کو تمام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سبت علیہ مصائب الرحمنہ، بابا آپ کی رحلت کے بعد مصائب کے وہ پہاڑ مجھ پر توڑے گئے، اگر وہ مصائب روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لا احق اللہ سنت دار ضاحکت وآل احمد المظلومون قد طهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا مقصود بحق محمد ويا اعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والارض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قريب الاحسان بحق الحسين واولاده المعصومين ويا بحق محمد وآل محمد جو المؤمنين والمؤمنات۔ پریشان حال ہیں خصوصاً ہمارے ڈاکٹر مجاہد صاحب، اور ان کو اپنے آفس کے حوالے سے کچھ پریشانیاں ہیں، خدایا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، اور جو مومنین مومنات
مریض ہیں، خصوصاً ہمارے محترم ٹرسٹ قمر عباس صاحب کی سائنسدانی عبادہ اور ایک 2 سالہ بچہ ہے سید محمد جواد، اور سبھی انہیں اپنے قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال سے مالامال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جاری کاروبار شروع کر کاروبار میں برکت نصیب فرما۔